ایک مکالمہ ہے اور یہی حدیث پہ ہماری مجلس آج کی اور کل کی دونوں تمام ہے. بس یہی حدیث ایک حدیث میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام. بستر مرگ ہے، جناب سیدہ ہیں اور وصیت فرما رہی ہیں اور اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کر رہی ہیں اور علی سے فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. صرف 3 کلمات ہیں. 3 کلمات میں جناب سیدہ سارا خلاصہ کر رہی ہیں. اس کے جواب میں امیر المومنین 5 کلمات سب کچھ معلوم ہو جائے گا اگر سمجھ سکے. اگر میں سمجھ سکوں پہلے تو اور سمجھا سکوں. میں تو روایت پیش کر دوں گا انشاءاللہ. آپ اپنے نور ایمان سے اس روایت کو سمجھیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آخری ایام ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ امیر المومنین میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ وصیتیں کرنی ہیں. یا ابا الحسن، کتنا خوبصورت ایک دوسرے کو. ہم نے اگر زہرا سے سیکھنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو خوبصورتی سے پکارنا چاہیے، ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے پکارنا چاہیے. یا ابن عم، یا ابا الحسن، اسی طرح پکارا کرتی تھی. ما احتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا اخالفک منذ عاشرتنی. اب میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اسی طرح ترجمہ کر دوں. آپ کے ساتھ میں نے ایک زندگی گزار دی. اس ساری زندگی میں، ہماری ساری زندگی میں 3 چیزیں نہیں تھی: ایک کذب، ایک خیانت اور ایک مخالفت. یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں تھی. میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. یعنی میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کیونکہ روایت جیسے تھی مجھے اس کا ترجمہ اسی طرح ہی کرنا تھا. ہمارا کا تقاضا تھا، میرے سخت تھا. لیکن جناب سیدہ ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہی ہیں: میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہماری زندگیوں کے لیے بھی جو سب سے اہم چیز ہے، کبھی جھوٹ کا سہارا. اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے امام سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے رب سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جن سے جھوٹ بولا جا سکتا ہی نہیں ہے. بھئی آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں آپ کو معلوم ہوتا ہے اور آپ کی کیفیت مزید خراب ہوتی، اچھی نہیں ہوتی. وہم ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے کوئی مسئلہ. ازدواجی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی ہیں یا والدین کے ساتھ یا آفس میں، کبھی جھوٹ. اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ، معصومین کا فرمان ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی تدبیر خدا کے حوالے کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی تدبیر اپنے حوالے کر لیا تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا. اگر ہم نے اپنی تدبیر خدا کے حوالے کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تمہاری سائٹ پہ آ جائے گا. اگر تم سچ بولو گے تو تم اللہ کی طرف ہوگے، اور اللہ کی تدبیر پر اگر عمل کیا تو اللہ بہترین چارہ ساز ہے. بہترین چارہ ساز کو چھوڑ کر اگر ہم جھوٹ کی طرف چلے جائیں. اچھا، آپ لوگوں نے معاشرتی زندگی ہے، لوگوں کو دوستی بیاں بھی کرنی ہے، لوگوں کو کام بھی دینا ہے، رشتے بھی لینے ہیں، رشتے بھی دینے ہیں. لوگوں کو کیسے پہچانا جائے؟ کون دیندار ہے، کون امام والا ہے، کون منتظر ہے، کون صاحب ایمان ہے، اس کو پہچاننا ہوتا ہے. ہمیں بہت سی دفعہ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ کیسا دیکھیں یہاں صبح کی نماز میں کون کون آتا ہے، کون کتنا زیادہ نماز پڑھتا ہے، کون روزے کتنا رکھتا ہے، کون مجلسوں میں زیادہ آتا ہے، کون زیادہ عزاداری کرتا ہے، کون زیادہ ماتم داری کرتا ہے. وہ اچھا آدمی ہے، اسے دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے. اچھا، ہماری مسجد میں، کسی دوسری مسجد کی بات نہیں کر رہا، اسی مسجد میں آتا ہے اور بہت لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، انتہائی خوبصورت عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ آدمی اچھا ہے. جو سب سے اچھا عزادار ہے، جو سب سے بلند گریہ کرتا ہے، جو سب سے زیادہ ماتم کرتا ہے، جو سبیل پہ زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے. یہ معیار ہے.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لا تنظروا الى طول السجود الى طول رکوع الرجل وطول سجودہ، انسان کے سجدوں کے طولانی ہونے کو، رکوع کے طولانی ہونے کو نگاہ نہ کرو، فإن ذلك شيء اعتادہ، یہ جو لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے یہ اس کا معتاد ہے۔ معتاد اگر فارسی میں جانتے ہوں تو نشئی کو کہتے ہیں، یہ عادی ہے۔ عادی کون ہوتا ہے؟ نشئی۔ یہ اس کا نشہ یہ ہے، لمبی عبادتیں کرنا اس کا نشہ ہے، اس پر نہ جانا۔ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ، اس لیے کہ اگر یہ طولانی سجدے چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، تو یہ اس کا دل گھبرانا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ امام ہمیں کہیں گے دیکھو کون لمبی نمازیں پڑھتا ہے، کون زیادہ عزاداری کرتا ہے۔ کہا نہیں، بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ نجف میں ایک بزرگ عالم تھے جو کہ ہمیشہ اول صف میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حرم امیر المومنین میں اول صف میں سب سے پہلے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے، امام جماعت کے پیچھے ہو کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے انہوں نے 20 سال نماز پڑھی۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے، جب لیٹ ہوئے اور انہیں صف اول میں نماز نہیں ملی تو ان کو نماز نہیں آیا، تو اس نے کہا حرم وہی حرم ہے، جماعت وہی جماعت ہے، یہ سب ہے، مجھے اللہ کے حضور خشوع میں سجود میں کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ کہیں مجھے عادت تو نہیں ہو گئی تھی اول صف کی، مجھے نماز سکون نہیں دے رہی تھی، مجھے اپنی عادت سکون دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے، اس عالم نے اپنے 20 سال کی ساری اس اول صف میں کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی تمام نمازوں کو اعادہ کیا، قضا پڑھی اس کی۔ یہ نماز میں نے اللہ کے لیے، شاید البتہ یقیناً نہیں، یہ عنصر کہیں نہ آ گیا ہو، پھر کیا کروں؟ امام میں نے پہچاننا تو ہے، لیکن ضرور الی صدق حدیثہ و اداء امانتہ، اگر اچھے اور برے کی تمیز چاہتے ہو یہ دیکھو کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے، وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص جھوٹ موٹ میں سچا رہے، اس کو سچ بولنے کی عادت ہو، اس لیے کہ سچ بولنا اکثر اس کے ظاہری مفادات کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ظاہری کہہ رہا ہوں، اس کے حقیقی مفادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا حقیقی مفاد ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ظاہری مفاد سچ کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ شخص ادائے امانت میں کیسا ہے اور صدق لسان میں کیسا ہے۔ اگر کوئی سچا ہے اور امین ہے تو وہ بہتر۔ بہت لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا ہے۔ کوفہ میں مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام جب بیعت لینے کے لیے تشریف لائے، ان کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ایک شخص آتا ہے، اس کی نماز دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے۔ طول رکوع، طول سجود، خضوع، گریہ، یہ بہت متاثر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اس کی نماز ختم ہو۔ اس کے بعد جا کے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں غریب ہوں، دور سے آیا ہوں، یہ سن کے آیا ہوں کہ اس شہر میں مسلم آیا ہے، میں مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مال بھی لایا ہوں، ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے رکاب میں لڑنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس بھی آئے تو آپ تو خوشی خوشی انہیں لے جائیں گے۔ یہ مسلم ابن اوسجہ اسے خوشی خوشی لے کر آئے، ہانی ابن عروہ کے گھر مسلم سے ملایا، وہاں یہ بیٹھا، اس نے بیعت کی، اس نے پیسے بھی دیے اور وہاں ساتھ رہا کرتا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیعت ہو رہی ہے اور تمام چیز صورتحال میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کیا اور ہانی سے پوچھا بتاؤ مسلم کہاں ہے، ہانی نے کہا مجھے کیا پتا مسلم کہاں ہے۔ تو پھر اس نے ایک شخص کو بلایا، تو یہ جاسوس معقل یہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے گھر میں تھا اور مسلم بھی وہاں تھا اور فلاں فلاں شخص بھی وہاں آیا کرتا۔ طول سجود سے انسان کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں آپ کے ساتھ رہی، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، میں کبھی آپ کے خلاف نہیں، جو بھی ہوا ہر چیز کے ساتھ میں نے سازگاری اپنائی۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔
امیر المومنین جنگوں سے تشریف لاتے تھے، 70 زخم بدن پر ایسے لے کے آتے تھے کہ اس زخم پر اگر دوا ڈالی جاتی تو دوسری طرف سے نکل جایا کرتی تھی۔ ان زخموں کے ساتھ امیر المومنین آتے تھے، زہرا استقبال کرتی تھی۔ میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ زہرا کے گھر میں 3 دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب امیر المومنین پوچھتے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو فرماتی تھی مجھے حیا آتی ہے، کہیں کوئی ایسی چیز نہ مانگ بیٹھوں جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ میں نے کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ پھر کل بھی انشاءاللہ ان پہ گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین کا جواب سنیے، معاذ اللہ۔ زہرا یہ کیا فرما رہی ہیں؟ معاذ اللہ انتی اعلم باللہ۔ زہرا آپ کا تعارف میں کراتا ہوں، آپ کیا ہیں میں بتاتا ہوں۔ آپ اللہ کی نسبت سب سے زیادہ عالم ہیں، آپ خدائی ہیں، آپ کو دیکھ کر خدا نظر آتا ہے۔ باللہ، سب سے عظیم علم اللہ کا علم ہے، اور آپ کون ہیں؟ آپ اعلم باللہ ہیں، وَأَبَرْ وَأَتْقَى وَأَكْرَمْ وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ۔ 5 چیز اگر زہرا کی سیرت کو سمجھنا ہے تو پہلا کیا ہے؟ انتی اعلم باللہ، اور کون ہے؟ اور علم سیدہ اللہ کی نسبت کیا ہے؟ محبت سیدہ اللہ کی نسبت کیا ہے؟ انشاءاللہ کل میں، آج ٹائم آ گیا، کل پیش کروں گا کچھ روایات اس کے اوپر بھی۔ آپ نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا ہے اس کا آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ سیرت سیدہ کا یہ عہد ہمیں اپنے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔